تحصیل المبتدی میں ہم نے پڑھا مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، جس میں مرکب اضافی کی قدر تفصیل پچھلے سبق میں آئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا تھا فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف کے اخیر میں کسرہ، حمزہ اور حرف یا میں سے کوئی علامت آتی ہے۔ آج ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ یہ علامتیں کب آتی ہیں۔ اس سے پہلے چہل سبق میں اس تفصیل کو ہم پڑھ چکے ہیں، تاہم ہم تحصیل المبتدی میں بھی یہ چیز آئی ہے، اس لیے یہاں بھی دوبارہ سمجھا دیتے ہیں۔ اگر مضاف کا آخری حرف الف ہے یا واو ساکن ہے تو یائے مجہول علامت کے طور پر آئے گی، جیسے دانائے زمانہ، دانستن جاننا مصدر سے دانا جاننے والا، عقل مند کو بولتے ہیں دانا۔ دانائے زمانہ یعنی زمانے کا عقل مند، تو دانا مضاف ہے، اس کے آخر میں الف ہے، اس لیے علامت اضافت یائے مجہول ہے۔ بو اے گل، پھول کی خوشبو، بو مضاف، گل مضاف الیہ، بو کے اخیر میں واو ساکن ہے، اس لیے علامت کے طور پر یائے مجہول ہے۔ اگر مضاف کے اخیر میں آئے مختفی ہو یا حرف یا ہو تو حمزہ لگاتے ہیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں بینی بلند، اونچی ناک، بینی موصوف ہے، بلند صفت ہے، تو اگر اسی کو مضاف مضاف الیہ کی مثال بنائیں گے، بینی گربا، بلی کی ناک، تو بینی مضاف ہو گیا، گربا مضاف الیہ، مضاف کے آخر میں ہے مختفی ہے، اس لیے علامت کے طور پر حمزہ ہے۔ ایسے ہی آموخت زید، آموختہ سیکھا ہوا سبق، آموختہ اس کے اخیر میں ہائے مختفی ہے، اس لیے حمزہ علامت کے طور پر ہے۔ اور اگر کسی مضاف کے اخیر میں یا موصوف کے اخیر میں الف، واو ساکن، حرف یا اور ہائے مختفی ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو تو علامت کے طور پر کسرہ آتا ہے، جیسے غلام زید، غلام زید، زید کا غلام، غلام مضاف ہے، اس کے آخر میں میم ہے، الف واو ساکن حرف یا اور ہائے مختفی میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے کسرہ لگا۔ مسجد دہلی، دہلی کی مسجد، مسجد مضاف ہے، اس کے آخر میں دال ہے، ان چار حرفوں میں سے کوئی نہیں ہے، الف واو ساکن حرف یا اور ہائے مختفی میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے علامت کسرہ ہے۔ مضاف کے اخیر میں اگر الف یا واو یا ہا نہ ہو، ہا یعنی ہائے مختفی نہ ہو، تو اس کے اخیر کسرہ ہوتا ہے، جیسے غلام زید اور مسجد دہلی۔ یہاں حرف یا بھی آتی ہے جو یہاں نہیں دی ہوئی ہے، اور اگر الف یا واو ہو تو آخر میں یائے مجہول آتی ہے، جیسے دانائے زمانہ، بو اے گل، بو اے گل۔ ایک حکایت یاد آئی، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ایرانی بادشاہ کی زبان پر ایک مصرع جاری ہوا، درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، یعنی چت کبرا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ تو اس نے اپنے شعراء کو جمع کیا اور کہا کہ اس کا دوسرا مصرع بناؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی معنی خیز مصرع ہے نہیں کہ اس کا دوسرا مصرع بنے، لیکن بادشاہ تھا، ایک دماغ میں بات جم گئی، اس نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس کا دوسرا مصرع اپنے شعراء کو بنانے کا کہیے۔
انہوں نے شعراء کو جمع کیا، انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ بھی یہ تو کوئی معنی خیز مصرع نہیں ہے کہ دوسرا مصرع بنے، لیکن اللہ کا کرنا کہ ایک مرتبہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی زیب النساء وہ سرما لگا رہی تھی، اور سرما لگانے سے آنکھ کا پانی جو سرمے سے جو سرما آلود تھا، یعنی جس میں سرما لگا ہوا تھا، وہ گرا، تو انہوں نے دوسرا مصرع فوراً بنایا کہ درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتان سرما آلود۔ بتان آنکھوں کو بھی بولتے ہیں، یعنی چتکبرا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا، لیکن سرما لگی ہوئی آنکھ کا آنسو یہ چتکبرا موتی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو یہ مصرع دیا، ان کا یہ تو بہت اچھا شعر بن گیا، ان فوراً وہ شعر لکھ کر بھیج دیا۔ اب ایرانی بادشاہ نے جب یہ شعر پورا دیکھا تو بہت خوش ہو گیا، اپنے شعراء کو بلایا، تم کہہ رہے تھے کہ اس کا شعر نہیں بنے گا، دیکھو کتنا اچھا شعر بن گیا۔ تو وہ لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ اس شاعر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پھر خط لکھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اورنگزیب کے پاس جب خط آیا تو انہوں نے بیٹی پر غصہ کیا، لو اور شعر بناؤ۔ تو کیا ہوا کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے خط میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہ اس کا جواب بھی میرے پاس ہے۔ انہیں ایک شعر لکھ کر بھیجا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا۔ یعنی میں اپنی بات میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو اس کی پتیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جو مجھے دیکھنے کا طالب ہے وہ مجھے میری بات میں ہی دیکھ لے۔ جب یہ شعر نے لکھ کر دیا کہ یہ شعر بھیج دیجئے، جب یہ شعر اس ایرانی بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے اپنے شعراء کو یہ شعر سنایا، تو انہوں نے کہا کہ بتان کے معنی جس طرح آنکھوں کے ہوتے ہیں، اس طرح بتان کے معنی معشوق کے بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس شعر کے اس مصرعے کو بنانے والی ایک عورت ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بات میں چھپی ہوئی ہوں، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میری بات میں دیکھ لے۔ تو بوئے گل در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مصرع بنانے والی عورت ہے۔ اور اگر ہے ہو مضاف کے آخر میں یعنی ہائے مختفی ہو تو اس کو حمزہ سے بدل لیتے ہیں، جیسے آموختہ زید، آموختہ کے آخر میں ہے ہائے مختفی ہے، اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیا۔